اچھا، تو اس ہفتے پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں دو الگ الگ کہانیاں چل رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف حکومت ہے جو بڑی صنعتوں کی وہ ترقی کا جشن منا رہی ہے۔ اور دوسری طرف عام آدمی ہے جس کی جیب پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ اصل کہانی کون سی ہے۔ اور یہ کہانی ایک بہت آپ کہہ لیں اہم موڑ پر ہے، کیونکہ سب کی نظریں اب 26 جنوری پر لگی ہوئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی کے اعلان پر۔ جی سوال یہی ہے کہ وہ ترقی کی رفتار کو دیکھیں گے یا پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے پر توجہ دیں گے۔ چلیں اسی تضاد سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10.4% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو سننے میں بہت بڑی خوشخبری لگتی ہے نا؟ دیکھیں، اعداد و شمار تو یہی کہتے ہیں، کاغذ پر یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زمینی حقیقت شاید تھوڑی مختلف ہے۔ یہ جو 10.4% گروتھ ہے، یہ زیادہ تر بڑے کاروباری اداروں میں ہے، جیسے کہ ٹیکسٹائل اور سیمنٹ۔ بالکل، جہاں حکومت نے انرجی پر سبسڈی دی ہے، لیکن اس کا فائدہ وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا۔ یعنی یہ ترقی صرف فیکٹریوں کے اندر کی کہانی ہے، فیکٹری سے باہر عام آدمی کے کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہاں تو مہنگائی کا میٹر مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ اور اس ہفتے بھی تو اضافہ ہوا ہے نا؟ جی، اسی ہفتے قلیل مدتی مہنگائی میں تقریباً 4% کا اضافہ ہوا ہے، اور وجہ کوئی پیچیدہ معاشی پالیسی نہیں، بلکہ ٹماٹر اور LPG جیسی روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ اچھا، تو یہ گروتھ مطلب ایک چھوٹے سے طبقے میں قید ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ عوام پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی موجودہ صورتحال جو کافی غیر متوازن لگ رہی ہے، لیکن کیا مستقبل کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ ہم دفاعی برآمدات اور ویکسین کی مقامی پیداوار جیسی بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ حکومت کی طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ دفاعی برآمدات کو ایک نئے معاشی انجن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیا واقعی؟ جی، ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کے صوبے پائپ لائن میں ہیں۔ اسی طرح ویکسین پالیسی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ یہیں ویکسین بنائیں، ہم 10 سال تک آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے۔ تاکہ ہمیں ہر بار مہنگی ویکسین باہر سے نہ منگوانی پڑے۔ بالکل۔ لیکن یہ دفاعی برآمدات والی بات تو کئی سالوں سے ہو رہی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک نیا معاشی انجن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا یہ صرف ایک اچھی خبر ہے جس کا حقیقی معیشت پر اثر بہت کم ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ صلاحیت تو ہے، لیکن یہ ایک لمبا اور مشکل راستہ ہے۔ اصل مقصد معیشت کو روایتی شعبوں سے ہٹ کر یعنی متنوع بنانا ہے۔ اچھا۔ اسی سلسلے میں اسٹیٹ بینک کا ڈیجیٹل فنانس والا قدم بھی اہم ہے، جس سے بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رقوم زیادہ تیزی سے آ سکیں گی۔ لیکن مستقبل کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں کچھ رکاوٹیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ 5G والی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، ٹیلی کام کمپنیوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ 5G کی نیلامی فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ اس پر بہت زیادہ لاگت آئے گی۔ بالکل، اور یہی وہ چیلنجز ہیں جن کا عالمی بینک بھی اشارہ دے رہا ہے۔ اچھا، عالمی بینک نے کیا کہا ہے؟ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ جیسے جیسے معیشت بڑھے گی، ہماری درآمدات بھی بڑھیں گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہماری ڈالر کی کمائی سے زیادہ ہمارے ڈالر کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو روپے پر دباؤ آتا ہے اور مہنگائی کی ایک نئی لہر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معیشت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف پیداوار اور برآمدات کی مثبت خبریں ہیں، تو دوسری طرف مہنگائی کا شدید دباؤ اور مستقبل کے خطرات بھی ہیں۔ جی، اور ان تمام دباؤ کے بیچ اسٹیٹ بینک نے 26 جنوری کو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، مارکیٹ کیا توقع کر رہی ہے؟ مارکیٹ تو شرح سود میں کمی کی توقع کر رہی ہے، اور اس کا اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حال ہی میں بینکنگ سسٹم میں 12.8 ٹریلین روپے ڈالے ہیں تاکہ پیسوں کی کمی نہ ہو۔ یعنی شرح سود میں کمی کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر آخری بات، شرح سود کے فیصلے سے ہٹ کر اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ قلیل مدتی ریلیف اور طویل مدتی ساختی تبدیلیوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ دفاع، صحت اور ڈیجیٹل فائنانس جیسے شعبوں میں اٹھائے گئے چھوٹے چھوٹے قدم مستقبل میں ایک بڑی اور پائیدار معاشی چھلانگ کی بنیاد بن سکتے ہیں، یا پھر یہ صرف بکھری ہوئی کوششیں ہی رہیں گی۔